افغانستان میں اقتدار کی منتقلی کا عمل شروع کرنے کے لیے کابل پہنچے ملا برادر طالبان کے وفد نے حامد کرزئی اور عبداللہ سے کی ملاقات، عبوری حکومت کے قیام پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ حکومت سازی سے قبل ہی طالبان کو مزاحمت کا سامنا، پرچم تبدیلی کے خلاف جلال آباد میں احتجاج، طالبان کے لگائے پرچم کو نکال کر پرانا پرچم لہرانے کی کوشش۔ BBC رپورٹ کے مطابق طالبان کی فائرنگ میں 3 ہلاک۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ نے افغانستان کو ملنے والی مدد پر لگائی روک، قریب 3500 کروڑ روپے ہوئے طالبان کی پہنچ سے دور۔ ملک سے فرار ہونے والے افغان صدر نے جاری کی پہلی ویڈیو، دولت لوٹ کر فرار ہونے کی خبروں کو کیا مسترد، کہا اقتدار کے لیے کابل کو شام اور یمن بنتا نہیں دیکھ سکتا، اشرف غنی کو متحدہ عرب امارات نے دی پناہ۔ 31 اگست تک افغانستان سے فوجیوں کے مکمل انخلاء کے فیصلے پر امریکہ کا یو ٹرن، کہا امریکیوں کی حفاظت کے لیے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی افغانستان میں رہ سکتی ہے فوج، کہا افغانستان سے ہر امریکی کی محفوظ واپسی کے لیے پرعزم۔ ممبئی میں 2 ٹیکہ کی شرط کے بعد کئی شاپنگ مال بند، مالکان کا حکومت سے 1 ٹیکہ لینے والے ملازمین کے ساتھ شاپنگ مال کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ، فی الحال حکومت کی طرف سے کوئی راحت نہیں۔ CBI ڈائریکٹر راکیش آستھانہ کے دہلی پولیس کمشنر کے طور پر تقرری کو چیلنج کرنے والوں پر مودی حکومت چراغ پا، عرضی داخل کرنے والوں کو ایمانداری کے نام نہاد ٹھیکیدار قرار دیا، کہا کچھ لوگوں نے ہر تقرری کو چیلنج کرنا بنا لیا ہے کاروبار۔ آستھانہ کو حکومت نے ریٹائرمنٹ سے 3 روز قبل راتوں رات بنایا تھا دہلی پولیس کمشنر۔ طالبان کا موازنہ مجاہدین آزادی سے کرنے پر SP رہنما شفیق الدین برق پر درج ہوا ملک سے غداری کا مقدمہ، BJP رہنما کی شکایت پر درج ہوا کیس، BJP کی معاملے پر سیاست شروع۔ ہندوستانی وزیر خارجہ S J شنکر کا افغانستان پر بڑا بیان، بولے افغانستان کے حالات پر گہری نظر، ہمارے لوگوں کو واپس لانا ہوگا پہلی ترجیح۔ UP اسمبلی میں اب لگوائے گئے جے شری رام کے سیاسی نعرے، بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ سریش کھنہ نے یوگی آدتیہ ناتھ کو بتایا راجنیتی کا رام۔ مدھیہ پردیش میں سرکاری نوکری کا مطالبہ کرنے پہنچے نوجوانوں کا پولیس نے کیا لاٹھیوں سے استقبال، ریاست کے مختلف شہروں سے آئے نوجوانوں نے کیا پولیس ہیڈ کوارٹر تک مارچ، جائز مانگ کو لے کر مظاہرہ کر رہے نوجوانوں پر پولیس نے برسائی لاٹھیاں۔ متوسط طبقے کے بجٹ سے باہر ہوتی جا رہی ہے رسوئی گیس کی قیمتوں میں مزید 25 روپے کا اضافہ، راہل گاندھی نے مودی حکومت پر کیا طنزیہ حملہ، سلنڈر کی قیمت بڑھنے پر مبنی ایک تصویر کے اوپر لکھا الٹا وکاس ہوا ہے پچھلے 7 سالوں میں۔ اب اعظم خان کے معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھانے کی تیاری، RTI کارکن دانش خان نے کہا مختلف کیسز میں ضمانت ملنے کے باوجود اعظم خان کو کیا جا رہا ہے ہراساں، یوگی حکومت نے اعظم خان پر 1 سال میں 100 سے زائد درج کرائے ہیں مقدمے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد ہوئے تشدد معاملے میں آج کولکتہ ہائی کورٹ سنائے گا فیصلہ، تشدد کے واقعات کے بعد NHRC سے کورٹ نے کرائی تھی جانچ۔ اس مہینے کے آخر تک شروع ہو سکتا ہے بچوں کا ویکسینیشن، پونے میں 2 سے 18 سال تک کے بچوں کی ویکسین کا چل رہا ہے فیز 2 اور 3 کا ٹرائل۔ ہندوستان میں آج کورونا کے 35,000 نئے معاملے، نئے کیسز کے مقابلے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ، اب صرف 3,64,000 کے قریب کورونا کے فعال کیسز۔ کیرل میں مسلسل 2 روز سے 21,000 سے زائد نئے کیسز۔ اسرائیلی فوج نے پھر سے فلسطینیوں پر ڈھائے مظالم، اسرائیلی فوج کے ساتھ رات بھر ہونے والے تصادم میں 40 سے زائد فلسطینی زخمی، نئی یہودی بستی کی تعمیر اور فلسطینی زمین پر قبضے کے خلاف گزشتہ 2 مہینوں میں کوہ صبیح پر فلسطینی اور اسرائیلی فوج کے درمیان تقریباً روزانہ ہو رہا ہے تصادم۔ اب بچوں کے لیے کھولے گئے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے دروازے، ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے 12 سے 18 برس کے بچوں کو اب عمرہ کی بھی اجازت۔ زلزلے کے بعد ہیٹی میں زبردست تباہی کے مناظر، اب تک 2,000 سے زائد افراد کی موت، تقریباً 6 لاکھ افراد مدد کے منتظر۔ وزیر اعظم کا امدادی کاموں میں سست روی کا اعتراف، عالمی ماہرین نے امدادی کاموں میں تیزی نہ لانے پر فاقوں اور بیماریوں سے ہلاکتوں کا جتایا خدشہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔